السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ محترم سامعین کرام، ابھی رمضان کے مہینے کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں الرٹ ٹائم، یعنی اب الرٹ ہو جانا ہے۔ کیوں؟ یہ ماہ مبارک اب ختم ہونے والا ہے۔ 17 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہاں سے اب رمضان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ روزانہ ایک روز رمضان کے اختتام کو قریب کرتا جائے گا۔ سلف صالحین کا یہ ہمیشہ سے سوا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بندے ہیں، جو امت کے لوگ ہیں، ان کو الرٹ کیا کرتے تھے کہ رمضان آدھے گزر چکے ہیں، کیا کیا ہے، کچھ احتساب ہے یا نہیں، اس رمضان کے مہینے میں دل کی دنیا بدلی یا نہیں، اس رمضان کے مہینے میں فکر کے اندر تبدیلی ہوئی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس رمضان مبارک کو بالکل رسم و رواج کی طرح سے گزار رہے ہو۔ ابھی ہوتا ہے نا، عید کا دن آتا ہے تو سارے لوگ رسم و رواج کے حساب سے، عید کا دن آتا ہے تو سب لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے۔ بس عید کا دن آنے کے بعد جو ہمارے دلوں کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایک مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور آج اسی کے لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رب کے بارگاہ میں جا کر کے ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عہد و پیمان کریں گے کہ آنے والا 11 مہینہ بھی ہم ویسے ہی گزارے۔ تو آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کی دنیا بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ سامعین کرام، یہ 17 روز گزرے ہیں، آنے والا دن اس سے بھی تیزی سے گزر جائے گا، بالکل پتہ نہیں چلے گا، اور زنگ سے پورا رمضان گزر جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو رمضان کے ایک ایک لمحے کو اسپیئر کرنے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی بچے ہوئے دنوں میں اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ اب آنے والا ایک 11 مہینہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہی گزرے گا۔ سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے رمضانوں کے نیکیوں کو قبولیت سے نواز دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی مزید نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45 سے لے کر کے 50 تک، یعنی 45، 46، 47، 48، 49، 50، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ موسیٰ اور ہارون اور ان کے مقابل میں جو فرعون اور آل فرعون ہیں، ان کے بارے میں بہت بار آپ نے سنا ہوگا۔ انہی چیزوں کا اعادہ ہے، لیکن ایک الگ انداز میں اللہ نے یہاں پر مختصر انداز میں جو ہے ان باتوں کا اعادہ فرمایا ہے۔ اسلوب بالکل الگ ہے، مفہوم وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر کے بھیجا۔ یہاں پر معجزہ جو ہے اس کا جو ترجمہ عربی میں ہے وہ آیاتنا، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، یہ جو آیاتنا ہے یہ اصل میں ہے آیات، اس سے پہلے با جو ہے وہ حرف جر ہے، اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے متکلم، جمع متکلم کا۔ تو یہاں پر جو آیات ہے، آیات سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو دے کر کے بھیجا فرعون کی طرف۔ کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف اور آل فرعون کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ جب وہ جا رہے تھے تو بلایا،
اور وہاں پر ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور کہا کہ تم کو نبی بنا رہا ہوں. فرعون بالکل سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، تم کو فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو الٹیمیٹم دینا ہے، اس کو وارننگ دینا ہے، اس کو بتلانا ہے، اس کو آگاہ کرنا ہے، اس کو الرٹ کرنا ہے کہ تم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہو. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا اور گزارش کی کہ اللہ میں اکیلے نہیں جا سکوں گا، میرے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے. تو پوچھا کون سا ہونا چاہیے؟ کہا کہ میرے بھائی ہارون کو دے دیجئے. سامعین کرام، ہارون کو اور موسیٰ کو علیہ السلام دونوں کو نبی بنایا اللہ نے اور دونوں کو بھیجا فرعون کے پاس. کس چیز کے ساتھ؟ آیاتنا. آیاتنا سے مراد معجزات بھی لیا گیا ہے. معجزات یعنی عصائے موسیٰ، ید بیضا، اور اس کے علاوہ اور بھی معجزات جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اور خاص طور سے سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ان تمام معجزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کیا ہے. یہاں پر آیاتنا سے مراد وہ تمام کے تمام معجزات ہیں. اور آیاتنا سے مراد وہ احکام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو دیا اور کہا کہ جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر کے یہ سارے احکام اس کو سناؤ، یہ سارے فرمان سناؤ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ موسیٰ اور ہارون اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کے پورے سپورٹ کے اندر، فل سپورٹ میں کوئی ما فوق الفطرت ہستی بھی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا سپورٹ کر رہا ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے احکام کے ساتھ، اپنی معجزوں کے ساتھ روشن دلیل دے کر کے بھیجا. روشن دلیل، یہاں پر روشن دلیل سے مراد وہی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جس کے سامنے فرعون کو اور آل فرعون کو سرنگو ہونا پڑا. اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر کے بھیجا. فرعون اور اس کے سردار کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. قرآن کی آیت کیا ہے؟ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. موسیٰ اور ہارون کو معجزات اور روشن دلیلیں دے کر کے کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف. اور جب بھیجا اور جب موسیٰ اور ہارون پہنچے تو فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ ہم لوگ تو چودھری صاحب لوگ ہیں یار، ہم لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں اور سامنے یہ دونوں آ گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. اور اللہ نے فرمایا وکانوا قوما عالین، اور وہ لوگ تھے ہی سرکش، گھمنڈی ٹائپ کے لوگ تھے. موسیٰ اور ہارون کو سامنے دیکھا تو پورے حقارت کے ساتھ بالکل رد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون اور فرعون کے سرداروں کے سامنے جا کر کے کہا کہ مجھ کو رب نے بھیجا ہے جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے اور جس کی عبادت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تم کو بنی اسرائیل کو چھوڑنا پڑے گا اور مجھ پر ایمان لانا پڑے گا. تو سرداروں نے کہا فقالوا، اللہ نے فرمایا کہنے لگے، فقالوا، وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. کیا ہم ایمان لائے اپنے ہی جیسے دو آدمی کے اوپر اور ان دو آدمی کے اوپر جن کے قوم کے لوگوں کو ہم لوگوں نے غلام بنا کر کے رکھا ہے. عابدون، عابدون کا لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ عابدون. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے جبکہ ان کے قوم کے لوگ ہمارے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو غلام بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ غور کریں گے، جو دوسرے امت کے لوگ یعنی دوسرے نبیوں کی جو قوم کے لوگ تھے، ان کے جو سردار اور چودھری صاحب جو لوگ تھے، ان لوگوں نے نبیوں کی نبوت کو ٹھکرایا. اس کے پیچھے جو ان لوگوں نے کارن اور وجہ بتلائی وہ یہ کہ جو نبی ہے ہمارے ہی جیسا انسان ہے، ہمارے ہی جیسا کھاتا پیتا ہے، جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں ویسا زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی بازاروں میں جاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ لیکن ان لوگوں نے ایک اور وجہ بیان کی. کیا وجہ بیان کی؟ کہ ہم اپنے ہی جیسے دو لوگوں پر ایمان لائے اور ان دو لوگوں پر جن کے قوم کے لوگ پہلے سے ہمارے غلام بنے ہوئے ہیں. اب غلام کے قوم کے اوپر ایمان لا کر کے ڈبل رسوائی کیوں لے؟ لہذا ہم موسیٰ پر ایمان نہیں لا سکتے. یہاں پر عابدون کا جو لفظ ہے نا وہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. عابدون، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں عبادت عبادت عبادت، اور پھر بات کیا آتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا.
یہی آتا ہے نا ہمارے ذہن میں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے صدقہ اور خیرات کرنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ دینا. یعنی جو اللہ کی عبادت ہے ہم عبادت اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ معنی کا صرف ایک حصہ ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عابد ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کا سر، اس کی گردن، اس کی سوچ اور اس کی تمام چیز ہمیشہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں بندگی. یعنی رب کا حکم آیا فوراً سر جھکایا، رب کا حکم آیا فوراً سر جھکایا، اس کو کہتے ہیں بندگی. از اول تا آخر، جب سے اللہ نے پیدا کیا، جب سے ہوش و حواس سنبھالا، اپنے موت تک اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر کو جھکانا، اسی کو کہتے ہیں بندگی. اور اسی لیے کہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو عبد، یعنی ہم بندہ ہیں. کہتے ہیں نا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القیوم، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ قیوم کا بندہ، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، مقیت کا بندہ. کیوں کہتے ہیں؟ بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، جو اپنے آقا کے ہر حکم پر فوراً سر کو جھکائے. اصل میں اسی کو بندگی کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رسمی طور پر آ کر کے 5 وقت نماز ادا کر لینا، رمضان آئے تو روزہ رکھ لینا اور دوسری عبادتوں کو انجام دے دینا، یہ بندگی نہیں ہے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ سوچ ہو کہ ہمارے رب کا حکم جب بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم پہلی فرصت میں اپنے گردن کو جھکائیں گے. اس کو کہتے ہیں بندگی. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو فرعون اور آل فرعون نے غلام بنا کر کے رکھا تھا، کیسے غلام کو جو بنا کر کے رکھتا ہے، کیسے غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ہر حکم پر فوراً سر جھکاتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو غلام ہوگا، آج تو غلامی کا چلن نہیں ہے، لیکن پہلے جو غلامی کا چلن تھا، لوگ جو لوگوں کو خرید لیتے تھے یا جنگوں میں قید کر کے لاتے تھے اور غلام بنا کر کے رکھتے تھے. اگر غلام اپنے آقا کے سامنے آواز کو بھی نکالا تو آقا پہلے اس کے اوپر ہنٹر برساتا تھا، کیونکہ وہ غلام ہے. حالانکہ وہ غلام اصل میں غلام نہیں ہے، اصل میں غلام ہم لوگ ہیں. اصل میں غلام ہم لوگ ہیں. کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. یہ فکر اور یہ جذبہ اگر ہم اپنے اندر لے آئے تو یقینی طور پر ہم اللہ کے بندے کہلائیں گے اور یقینی طور پر ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان الفاظ کو نازل فرمایا ہے. سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اور ان کے سرداروں کے سامنے جب اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور کہا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا. اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. ان دونوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، کہا کہ نہیں، ہم تم لوگوں کو نبی نہیں مانیں گے، تمہارے پر ایمان نہیں لائیں گے. اور جب ان لوگوں نے جھٹلایا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ لوگ ہلاک ہونے والے میں سے ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس روئے زمین پر بھیجا اور نبی نے جب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو اگر لوگوں نے اس کو مان لیا تو وہ کامیاب و کامران ہیں، اور اگر نہیں مانا تو ہلاک و برباد ہونے والے ہیں. فرعون اور آل فرعون ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جن جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو الگ الگ طریقے سے ہلاک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نے ان کی بات کو رد کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو سامنے رکھ کر کے، دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے، مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم نے نبی کے بات کو رد کرنے کی کوشش کی تو اللہ ہم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا. اللہ ہم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا. دیکھیے، غور کیجئے اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. یہ جو آیت کریمہ ہے، ترجمہ بالکل ہی سمپل ہے نا، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے. مطلب گہرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل فرمایا، یہ کب فرمایا توریت نازل؟ فرعون اور فرعون کے سرداروں کے ہلاک ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا، وہاں جا کر کے بات چیت ہوئی
اللہ کی توحید کی دعوت دیا، رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا، اور مختلف قسم کی باتیں ہوئی، وہاں پر مقابلہ بھی ہوا جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ بہت سارے مرحلے گزرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور پیچھا کیا فرعون اور آل فرعون نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا سے پار کرایا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، اور دریا میں ہلاک کون لوگ ہوئے؟ فرعون اور آل فرعون۔ اور جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل فرمایا۔ یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ابھی ہمارے اوپر بھی، ہم لوگوں کے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا نا۔ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا؟ توریت نازل ہوا۔ وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ اب وہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ باقی ہے۔ توریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے توریت کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ توریت تو بعد میں نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ کا حکم بہت سارا نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کا ایسا حکم نازل ہوا جو فرعون تک پہنچانا تھا۔ تو توریت سے پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جو اپنی کتاب نازل فرماتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اپنے نبی کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اور توریت کے علاوہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اس حکم کے اوپر ایمان لا کر کے اس کی اتباع کرنا موسیٰ پر بھی واجب، موسیٰ کی قوم پر بھی واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا؟ واجب ہے۔ توریت سے پہلے جو بھی احکام نازل کیا ان حکموں کے اوپر ایمان لا کر کے اس کی اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا موسیٰ پر بھی واجب اور موسیٰ کی قوم پر بھی واجب۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کو جو نازل کرتا ہے، اس کتاب کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام جو نازل کرتا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی پر یہ قرآن کریم نازل ہوا نا۔ اب اس کے علاوہ بھی ہمارے نبی پر بہت ساری باتیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا باتیں نازل ہوئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نجم کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو نبی ہے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ گویا ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جو قرآن تلاوت کر کے ہم لوگوں تک پہنچایا وہ کہاں سے نازل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، جو حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہاں سے نازل ہوئی؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4604 4604 نمبر کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا بالکل آگاہ ہو جاؤ، بالکل ہوشیار ہو جاؤ، بالکل خبردار ہو جاؤ، بالکل الرٹ ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھ کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے برابر کی ایک چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث۔ کیا ہے وہ؟ حدیث۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اور نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا فرمان جو حدیث ہے وہ بالکل لیول ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن اوپر ہے حدیث نیچے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں لیول ہے۔ کیوں لیول ہے؟ کیونکہ دونوں ہی اللہ کا کلام ہے۔ اگرچہ نبی کی زبان مبارک سے نکلی باتیں ہیں لیکن دونوں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جتنا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اتنا ہی مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جتنا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی بھی اتباع کرنا پڑے گا۔ حدیث کے اندر اگر کوئی بات آ گئی فوراً سر جھکانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے توریت کو ان لوگوں کے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ توریت سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں بھی نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں، دونوں پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی دونوں کو فرق کرتا ہے یا دونوں میں سے ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا ہے، یا دونوں کو تو مانتا ہے لیکن عمل کرتا نہیں ہے، تو ہر اعتبار سے وہ نقصان اور خسارہ پانے والوں میں سے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پہ
پہ بھی ایمان رکھیں اور اس کی بھی اتباع کریں، اور جو اللہ کے رسول کی حدیث آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی پیروی کریں۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش دی، اور وہاں جاری پانی بھی موجود تھا۔ یہاں پر آیت کا پہلا ٹکڑا کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ بن مریم کو ایک نشانی بنایا اور ان کی والدہ کو ایک الگ الگ نہیں بولا، بلکہ کہا کہ دونوں کو ایک نشانی بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہی ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے نفخہ الہی سے وہ حاملہ ہوئی، بغیر کسی مرد کے چھوئے، کوئی مرد ان کو نہیں چھوا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفخے سے وہ حاملہ ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عیسیٰ بن مریم کو پیدا کیا، لہذا دونوں ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان بخش جگہ تھی، اور وہاں پر پانی کا چشمہ بھی جاری تھا۔ یہاں پر مفسرین نے دو بات کہی ہے۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مریم ان کو لے کر کے بیت المقدس سے تھوڑے دور ایک ایسے ٹیلے پر جا کر کے پناہ لیا جس کے نیچے چشمہ بھی جاری تھا، اور وہاں پر ایک ٹنڈ منڈ درخت بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں کھجور پھلا، اور وہ کھجور اللہ کے حکم سے گرتا تھا اور اس کو مریم کھاتی تھی۔ وہ ایک جگہ۔ دوسری تفسیر لوگوں نے یہ بیان کی مفسرین نے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، لہٰذا ان سے بچنے کی خاطر اللہ کے حکم سے فلسطین سے نکلی، مصر میں چلی گئی، اور مصر میں رملہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر ایک ٹیلا، ربوہ کہتے ہیں ٹیلا کو، وہاں پر ایک ٹیلا ہے، اس ٹیلے پر جا کر کے انہوں نے قیام کیا جہاں پر نہر بھی جاری تھی اور وہاں پر زندگی گزارنے کے تمام سامان بھی تھے، اور وہاں پر کھجور وغیرہ کی بھی تمام چیزیں تھی جس سے آسانی سے وہ وہاں پر زندگی گزارنے لگی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نوجوان ہو گئے تو پھر لے کر کے ان کو مصر میں فلسطین کے اندر آئی۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔